أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ صورت آل عمران کی آیات نمبر 191 تا 195 ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقلمندوں کے لیے کئی نشانات ہیں۔ وہ عقلمند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جسے تو آگ میں داخل کرے گا اسے تو نے یقیناً ذلیل کر دیا،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک پکارنے والے کی آواز جو ایمان کے لیے بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے، پس ہم ایمان لے آئے۔ اس لیے اے ہمارے رب، تو ہمارے قصور معاف فرما اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ وفا دینا۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ یہ تو ترجمہ تھا ان آیات کا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے خاکسار ایک بار پھر وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ خطبات خاص طور پر ماہرین سائنس، فلسفہ اور مذہب کے لیے دے رہا ہوں، لیکن بے شک عام انسان بھی سنیں اور انہیں اپنے طور پر سمجھنے اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ امید ہے وہ بھی ان خطابات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ گزشتہ 7 خطبات میں خاکسار نے نیکی کی ماہیت یعنی ایسنس آف ورچو کے متعلق کچھ بتایا ہے، یعنی وہ نیکی جس کو 2500 سال پہلے سقراط نے علم قرار دیا تھا۔ آج سے میں سقراطی نظریہ علم نیکی علم ہے یعنی ورچو از نالج کے متعلق خطابات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ ان خطبات میں خاکسار علم کی نوعیت یعنی نیچر آف نالج کے علاوہ بعض دیگر علمی نظریات پر سے بھی پردہ اٹھائے گا جو سامعین کے لیے بھی اور علمی میدان میں ماہرین علم کے لیے بھی یقیناً نئے ہوں گے۔ واضح رہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی بعثت کی اغراض و مقاصد میں مذہبی غلطیوں کی طرح بعض علمی غلطیوں کی اصلاح کر کے علم کو زندہ کرنا اور اس کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کرنا بھی شامل ہے۔ سامعین یاد رکھیں کہ ہمیں عام طور پر زینوفان اور افلاطون کی تحریروں سے سقراط کا پتہ ملتا ہے، لیکن زینوفان کا سقراط اور افلاطون کا سقراط دو مختلف شخصیات ہیں، ٹو کوائٹ ڈفرینٹ پرسنالٹیز۔ افلاطون نے اگر سقراط کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے تو اس کے بالمقابل زینوفان کا سقراط کچھ اور ہے۔ سقراط کے متعلق اس اختلاف رائے سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ حقیقی سقراط کچھ اور تھا۔ سقراط کی موت کے بعد اسے افراط اور تفریط کی رداؤں میں لپیٹ دیا گیا اور اس طرح وہ اور اس کا حقیقی فلسفہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گیا، پیراڈاکس بن گیا۔ جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر گریگوری ویلسٹاس اپنی کتاب دا فلاسفی آف سوکریٹس اے کلیکشن آف کریٹیکل ایسیز کے صفحہ نمبر 4 پر اس کے متعلق یعنی سقراط کے متعلق لکھتے ہیں وہ We find a man who is all paradox. Other philosophers have talked about paradox. Socrates did not. The paradox in Socrates is Socrates. اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر گریگوری ویلسٹاس لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے انسان کا پتہ ملتا ہے جو مکمل طور پر ایک پہیلی ہے۔ دیگر فلاسفروں نے پہیلی کے متعلق بات کی ہے، سقراط نے نہیں۔ سقراط بذات خود ایک پہیلی ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ علم کا لفظ 2 مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی علم کا لفظ کے دو ڈیفرنٹ میننگز ہیں، ان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 فعلی علم،
فعلی مفہوم یعنی سبجیکٹو میننگ، اور نمبر 2 غائی مفہوم آبجیکٹو میننگ۔ یہ 2 مختلف میننگ ہیں، لفظ ایک ہے، اس کے 2 مختلف جو مفہوم ہیں، یعنی ایک سبجیکٹو میننگ میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، اور دوسرا آبجیکٹو میننگ ہے۔ فعلی علم یعنی سبجیکٹو نالج سے مراد کسی کا ذاتی فہم یا علم ہے، یعنی پرسنل نالج کسی انسان کا، زید بکر کا، کوئی بھی ہے، یہ جو سبجیکٹو نالج کی مثال ہے۔ یہ سبجیکٹو نالج جو ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے۔ آج جس کا جو بھی کوئی سبجیکٹو کسی انسان کا نالج ہے، کل کو ظاہر ہے کہ اس کا نالج میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو اس کا سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 1 صدی قبل حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے پہلے امت مسلمہ کا جو عقیدہ تھا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق، وہ یہ تھا کہ جناب سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمان پر، اور وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری زمانے میں غلبہ اسلام کے لیے وہ آسم کی عظیم و شان پیش ہوئی کے مطابق نزول فرمائیں گے۔ یہ 1 صدی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے ایک مسلمانوں کا عام عقیدہ تھا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ ان کا یہ سبجیکٹو نالج ہم کہیں گے، ان کا یہ پرسنل نالج تھا، ان کا مسلمانوں کا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بتایا امت مسلمہ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ دیکھو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے، جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس نے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان زندہ آسمان پر نہیں گیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، نہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، نہ وہ بیٹھے ہیں آسمان پر، نہ انہوں نے اب آنا ہے آسمان سے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضور اسلام کے اس علم دینے کے بعد لوگوں کا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے متعلق، ان کی حیات کے متعلق عقیدہ بدل گیا، یعنی ان کا نالج بدل گیا۔ دس از اے ٹرانسفر آف نالج، سبجیکٹو نالج، یعنی یہ ذاتی کسی کے علم کی تبدیل ہونے کی ایک مثال ہے۔ ایسے ہی میں ایک اور دنیا علم سے آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج تک مجھ سے پہلے سقراط کے متعلق دنیا علم میں جو کہا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، جو ان کے فلسفے کے متعلق کہا جاتا ہے، لوگوں کا ایک علم ہے، لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو میں کچھ بتا رہا ہوں یا بتاؤں گا آئندہ سقراط کے متعلق، اس کے بعد دنیا علم میں ایک اور سقراط ظاہر ہوگا، لوگ ایک اور سقراط کا چہرہ دیکھیں گے جو اصل سقراط تھا۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے علم میں تبدیلی پیدا ہوگی، لوگوں کا جو علم ہے، ان کا ذاتی علم ہے سقراط کے متعلق، وہ بدل جائے گا۔ یہ تبدیلی ہوتی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں سبجیکٹ نالج جو ہوتا ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں آپ لوگوں کو سبجیکٹ نالج کے متعلق۔ اچھا، آگے اسی طرح جو غائی نالج ہے، غائی علم ہے، یعنی آبجیکٹو نالج جو ہے، اس سے مراد کسی کے ذاتی فہم یا علم کی غایت یعنی آبجیکٹ ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جسے اس نے جاننا ہے۔ سقراط نے جس علم کو نیکی کہا تھا، اس سے مراد اس کی غائی علم تھا، یعنی آبجیکٹو نالج تھا، اور یہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی، اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں، لہذا یہ ہمیشہ غیر تغیر پذیر ہے، انچینجیبل ہے۔ اس کے متعلق خاکسر مزید تفصیل بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات آئیں گے، اور اس میں ان باتوں کے متعلق زیادہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ علم کی نوعیت کے ضمن میں جب بات کی جائے گی، خواہ وہ علم کسی بھی قسم کا ہو، یعنی وہ سبجیکٹو نالج ہو یا آبجیکٹو نالج ہو، ہمارے سامنے ممکنہ طور پر 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کریں گے علم کے متعلق، علم کے موضوع پہ، تو ہمارے سامنے 2 سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا فعلی علم یعنی سبجیکٹو نالج کے سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم علم کو کیسے جان سکتے ہیں؟
یعنی ہاؤ کین وی نو اور سیک نالج. اسی طرح غائی علم جو ہے یعنی آبجیکٹو نالج، اس کے سلسلے میں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جسے ہم نے جاننا ہے وہ ہے کیا؟ یعنی غائی علم کی حقیقت کیا ہے؟ واٹ از دا ریئلٹی آف آبجیکٹو نالج؟ یہ دو سوال ہیں. جب بھی علم کے متعلق بات شروع ہوگی، علم کے نوعیت کے متعلق ہم بات کریں گے، یہ دو سوال پیدا ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان دونوں سوالوں کے سقراط نے اپنی زندگی میں بڑے پرفیکٹ اور ٹھیک ٹھاک جواب دیے تھے لوگوں کو. یہ بھی یاد رکھیں کہ علم سے متعلقہ دونوں مذکورہ بالا دونوں سوالوں کے جواب میں، یہ جو سوال ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، ممکنہ طور پر دو نظریات قائم ہو سکتے ہیں. پہلے سوال کے جواب میں ہمیں علمی نظریہ یعنی سائنٹیفک تھیوری قائم کرنا ہوگی. علمی نظریہ ہوگا وہ. یعنی وہ سوال پہلا کیا تھا ہمارا کہ ہم علم کو کیسے جان سکتے ہیں؟ یعنی اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک علمی نظریہ قائم کرنا ہوگا، سائنٹیفک تھیوری دینی ہوگی کہ ہم علم کو کیسے جان سکتے ہیں. اور دوسرے سوال کے جواب میں ہمیں نظریہ علم یعنی تھیوری آف نالج قائم کرنا ہوگی. دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس کو ہم نے جاننا ہے وہ ہے کیا؟ واٹ از دا ریئلٹی آف آبجیکٹو نالج؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں تھیوری آف نالج کو قائم کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا، بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ واٹ از دا ریئلٹی آف آبجیکٹو نالج. وہ کیا کہلائے گا نظریہ؟ وہ تھیوری آف نالج ہوگا، یعنی نظریہ علم ہوگا. وہ سقراط نے اپنی زندگی میں بلا شبہ ان دونوں سوالوں کا صحیح جواب مذکورہ بالا دونوں علمی نظریات کے رنگ میں دیا تھا. یعنی کہ علمی نظریہ ایک اور دوسرا نظریہ علم. یعنی ایک سائنٹیفک تھیوری اس نے پیش کی لوگوں کے آگے پہلے سوال کے جواب میں، اور دوسرے سوال کے جواب میں کہ واٹ از دا ریئلٹی آف آبجیکٹو نالج، اس نے نظریہ علم پیش کیا لوگوں کے آگے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سقراط کے بعد اس کے ان دونوں علمی نظریات کو آج تک غلط طور پر سمجھا گیا اور ان کی غلط رنگ میں تشریح کی گئی. اور زیادہ تر اسی غلط فہمی کی وجہ سے نہ صرف فلسفہ کی دنیا میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ آج تک سقراط، تاریخی سقراط یعنی اصل سقراط کو بھی غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. اسی ضمن میں ایک امریکی پروفیسر ڈاکٹر لوئس انیویا اپنی کتاب سوکریٹس دا مین اینڈ ہز فلاسفی کے صفحہ نمبر 1 پر لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے اباؤٹ ہوم ان اے سینس وی نو اے گریٹ ڈیل but about whom in another sense we know hardly anything at all. یعنی وہ سقراط کے متعلق کہہ رہا ہے نا. اس یعنی سقراط کے متعلق ایک مفہوم میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے مفہوم میں ہم اس کے متعلق شاید ہی کچھ جانتے ہوں. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں. یعنی کہ دنیائی علم میں، ماہرین علم میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ ہم ایک رنگ میں تو سقراط کے متعلق بہت جانتے ہیں، بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. ایک دوسرے مفہوم میں اس بندے نے کہا ہے یہ کہ لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے سقراط کے متعلق، یا تاریخی ہسٹوریکل جو سوکریٹس تھا، اصل سقراط تھا، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. اور میں سمجھتا ہوں، میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ بالکل ڈاکٹر لوئس انیویا نے یہ سچی بات کہی تھی اپنی کتاب میں. علمی نظریہ سے متعلقہ پہلا سوال کہ ہم علم کو کیسے جان سکتے ہیں، اس سوال کے جواب میں سقراط نے فرمایا تھا. یاد رکھیں اس نے سقراط نے کیا فرمایا تھا، میں بتا رہا ہوں. اب اس سوال کا جواب سقراط نے کس طرح دیا تھا، یا اس سوال کے جواب میں اس نے کیا فرمایا تھا، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا تھا اپنے زمانے میں کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس. وہ کہتا ہے کہ سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے. یعنی اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ہم علم کو کیسے جان سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس. یعنی سب
علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے. اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی بائی W.T. اسٹیس پیج 143. یہاں پر آپ لوگ اس بات کو اس حوالے کو چیک کر سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سقراط نے کہا تھا کہ سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے، سقراط کی تصور یعنی کانسیپٹ سے کیا مراد تھی؟ فرام کانسیپٹ وٹ ہی از مینٹ. یاد رکھیں کہ منطق باقاعدہ ایک مضمون ہے. میں آپ لوگوں کو اب بتاتا ہوں کچھ چیزیں. اس کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک ہے منطق استقرائیہ یعنی انڈکٹیو لاجک، اور دوسری ہے ڈیڈکٹیو لاجک. انڈکٹیو لاجک جو ہے اٹ از اے برانچ آف لاجک ٹرائنگ ٹو ڈسکور جنرل لاز فرام پرٹیکولر فیکٹس. یہ جو انڈکٹیو لاجک ہے اس کے متعلق یہ یاد رکھیں یہ سقراط کی ایجاد ہے. سقراط نے اپنے زمانے میں اس کو انٹروڈیوس کرایا، لوگوں کو بتایا. انڈکٹیو لاجک جس کا میں نے اب ڈیفینیشن کیا، اٹ از اے برانچ آف لاجک ٹرائنگ ٹو ڈسکور جنرل لاز فرام پرٹیکولر فیکٹس. منطق کی میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ استقرائیہ جو ہے منطق کی وہ قسم ہے جس میں انفرادی حقائق سے عمومی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی انڈکٹیو لاجک کی. مثال کے طور پر مثلا سقراط فانی ہے. چونکہ سقراط ایک انسان ہے لہذا تمام انسان فانی ہیں. ہم نے ایک جو ہے انسان ہے وہاں سے ایک جنرل لا ہم نے بنایا. ایک انسان کیا تھا؟ ایک انسان کی بات کی، وہ فانی ہے. ہم سمجھ گئے ایک بات پہ، ایک پرٹیکولر چیز کو سمجھ گئے کہ سقراط فانی ہے، زید فانی ہے، بکر فانی ہے. اس سے ہم نے یہ ایک عمومی لا جنرل لا انڈیوس کیا ہے، لہذا تمام انسان فانی ہے. اسی طرح جو دوسری قسم ہے لاجک کی وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہے. اٹ از اے برانچ آف لاجک ٹرائنگ ٹو کنکلیوڈ پرٹیکولر فیکٹس فرام جنرل لاز. یعنی استخراجیہ منطق کی وہ قسم ہے جس میں عمومی قوانین سے انفرادی حقائق اخذ کیے جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ارسطو معلم اول یہ اس کی ایجاد ہے. یہ بانی اس قسم کی جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے منطق استخراجیہ کا وہ بانی تھا. اس کی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. یعنی یہ الٹ ہے، انڈکٹیو لاجک کی جو الٹ ہے وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہے. یعنی ڈیڈکٹیو لاجک میں پروسیس الٹ ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ تمام انسان فانی ہیں، چونکہ سقراط ایک انسان ہے لہذا سقراط فانی ہے. یعنی ہم جنرل لا سے پرٹیکولر فیکٹس کی طرف آ گئے. لیکن انڈکٹیو لاجک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرٹیکولر فیکٹ سے جنرل لاز جو ہیں وہ ڈسکور کرتے ہیں، انڈیوس کرتے ہیں. اچھا، کنسیپٹ کا آپ لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو جنرل جو ہیں لاز ہیں یہ جنرل اصل میں کنسیپٹس ہوتے ہیں. سقراط کی بھی جو تصور سے مراد تھی اور نالج تھرو کنسیپٹ سے مراد یہی تھا. جنرل کنسیپٹ مراد تھی کہ ایسے نالج جو ہے ایسے ملتا ہے کہ تصورات کے ذریعے ملتا ہے. میں مزید آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. سقراط کے علمی نظریہ میں سائنٹیفک تھیوری اس کا نام دیتا ہوں کیونکہ اس نظریہ میں سقراط نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم علم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میں سائنٹیفک کا نام استعمال کر رہا ہوں، سائنٹیفک تھیوری. چونکہ سقراط نے اپنے اس نظریہ میں سائنٹیفک تھیوری کے متعلق فرمایا تھا کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس. لہٰذا ہم سقراط کے اس سائنٹیفک تھیوری کو تھیوری آف کانسیپٹس بھی کہہ سکتے ہیں. تھیوری آف کانسیپٹس یعنی نظریہ تصورات. اب ہم اس نظریے کی طرف توجہ کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب ہم حواس خمسہ کے ذریعے کسی خاص شے مثلا آدمی، درخت یا گھر وغیرہ کی موجودگی سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہماری یہ آگاہی یاد رکھیں
ادراک یعنی پرسیپشن کہلاتی ہے۔ جب ہم آنکھیں بند کر کے ایسی اشیاء کی ذہنی تصویریں بناتے ہیں تو ہمارا ایسا ادراک عکس یا نمونہ یعنی امیج اور ریپریزنٹیشن کہلائے گا۔ اس قسم کے ذہنی عکس مخصوص انفرادی اشیاء کے تصورات کا ادراک کہلائیں گے، لیکن انفرادی اشیاء کے تصورات خواہ حسی ادراک ہوں یا ذہنی عکس ہوں، ان کے علاوہ ہم عمومی تصورات بھی بناتے ہیں، یعنی کانسیپٹ بھی بناتے ہیں، عمومی جنرل کانسیپٹ بناتے ہیں، یعنی صرف مخصوص شے کا ہی تصور نہیں بلکہ اشیاء کی پوری جماعت کی تصورات۔ مثلا اگر میں کہوں کہ سقراط فانی ہے تو اس طرح میں انفرادی رنگ میں ایک سقراط کی بات کروں گا، لیکن اگر میں کہوں کہ انسان فانی ہے تو اس طرح میں کسی مخصوص انسان کی بات نہیں کروں گا بلکہ عمومی رنگ میں انسانوں کی جماعت کی بات کروں گا۔ اس قسم کی مثال ایک عمومی تصور یعنی کانسیپٹ کہلاتی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو سقراط نے کہا تھا اور نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے۔ کیا وہ کانسیپٹ کیا ہے، میں اس کی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جماعت کے نام مثلا آدمی، درخت، گھر، دریا، یہ مثالیں ہیں، یا جانور وغیرہ کسی ایک شے کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ اشیاء کی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس طرح یہ تصورات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کا تصور، گھر کا تصور، انسان جانور کا تصور، دریا کا تصور، درخت کا تصور، یہ سارے تصورات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمومی تصورات کس طرح بناتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم عمومی تصورات کس طرح بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تصور بناتے وقت ہم اس میں وہ تمام خصوصیات شامل کر لیتے ہیں جو کہ اشیاء کی پوری جماعت میں مشترکہ طور پر ہوتی ہیں، اور ان تمام خصوصیات کو باہر نکال دیتے ہیں جن میں وہ اختلاف رکھتی ہیں، یعنی ایسی تمام خصوصیات جو کچھ اشیاء تو رکھتی ہیں جبکہ دوسری نہیں۔ میں اس کی مثال دے کر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اونٹوں کے عمومی تصور جنرل کنسیپٹ آف کیملز، ہم اونٹوں کے عمومی تصور میں بھورا پن کی خصوصیت کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ اونٹ تو بھورے رنگ کے ہوں گے جبکہ سارے نہیں، لیکن ہم اپنے تصور میں کوہان ہونے کی خصوصیت کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام اونٹوں میں یہ علامت مشترک ہے۔ اونٹوں کا رنگ تو بدل سکتا ہے، کچھ کالے بھی ہوں گے، کچھ بھورے رنگ کے بھی اونٹ ہوں گے، تو وہ جو کوالٹیز ڈفر کرتی ہیں آپ سے اپنے ایک دوسرے سے، ان کو ہم کانسیپٹ میں شامل نہیں کرتے۔ ہم ان کوالٹیز کو شامل کرتے ہیں جو مشترک ہوتی ہیں۔ اونٹوں کا رنگ بعض کا بھورا ہو سکتا ہے، بعض کا کالا ہو سکتا ہے، بعض کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ سفید رنگ کے اونٹ بھی ہیں دنیا میں پائے جاتے۔ اس لیے ہم بھورا پن اور سفید پن، اس قسم کے جو صفات ہیں اونٹوں کی، اس کو ہم اونٹوں کے جنرل کانسیپٹ میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈفر کرتی ہیں۔ ہم اونٹوں کے جنرل کانسیپٹ میں وہ کوالٹی شامل کریں گے جو بالکل مشترک ہے، سب اونٹوں میں ہے۔ وہ مثلا کوہان ہمپ جو ہے وہ ہر اونٹ میں ہوتی ہے، اور اس کے بغیر اونٹ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایک ڈفرینس ہے اونٹ کے جانور کا اور دوسرے جانوروں میں۔ لہذا تصور بناتے وقت ہم ان تمام خصوصیات کو اکٹھا کرتے ہیں جن میں پوری جماعت کی تمام اشیاء آپس میں اتفاق رکھتی ہیں، اور ان تمام خصوصیات کو ہم باہر نکال دیتے ہیں
جن میں وہ اختلاف رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ تعریف وضع کرتے وقت بھی ہم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی تعریف کرتے وقت ہم صرف ان خصوصیات کو شامل کرتے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ مثلا ہم انسان کی سفید جلد والا جانور یعنی وائٹ سکنڈ اینیمل تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام انسانوں کی جلد سفید نہیں ہوتی، لیکن ہم انسان کی تعریف میں عقل کی خصوصیات کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقل کا ہونا تمام انسانوں کی مشترکہ خصوصیت ہے۔ لہذا تعریف اسی طرح بناتے ہیں جس طرح کہ تصور، یعنی اشیاء کی جماعت کی مشترکہ خصوصیات شامل کر لیتے ہیں اور ان خصوصیات کو باہر نکال دیتے ہیں جن میں وہ ڈفر کر رہی ہوتی ہیں، اختلاف رکھتی ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ سقراط نے یہ جو تصور کانسیپٹ کی اصطلاح تعریف کے مفہوم میں استعمال کی تھی اپنے زمانے میں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تعریف ایک تصور کا لفظی اظہار ہے۔ اب سقراط کے نظریہ تصورات کے مطابق وہ کہتا ہے کہ all knowledge is knowledge through concepts، یعنی علم صرف تصورات یعنی تعریفوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سقراط نے جو ہمارا پہلا سوال تھا کہ ہم علم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا جواب دیا؟ اس نے اپنے سائنٹیفک تھیوری یا علمی نظریہ یا تھیوری آف کنسیپٹس میں یہ ہمیں بتایا کہ ہم علم کو تعریفوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تعریفیں ریل کی پٹڑی کی طرح ہیں جو کہ فکر کو صحیح سمت میں رکھتی ہیں۔ جس طرح ہم اینٹوں، سیمنٹ اور لوہے کے ڈھیر کو عمارت کا نام نہیں دے سکتے، اسی طرح ہم کسی شے کے متعلق اپنی معلومات کو اس شے کا علم قرار نہیں دے سکتے۔ معلومات تو ہوں گی کسی شے کے متعلق، لیکن وہ علم نہیں ہوگا ہمارا۔ فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، فرض کریں کہ ہم کسی شے کے متعلق بہت ساری معلومات رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس شے کی تعریف سے بے خبر ہیں تو پھر اس شے کے متعلق ہمارا علم صفر ہوگا۔ معلومات ہوگی ہمارے پاس، علم نہیں ہوگا۔ علم کے لیے تعریف کی ضرورت ہے۔ علم تعریفوں کے ذریعے ملتا ہے۔ معلم اول یعنی ارسطو یعنی ارسطوٹل نے اسی لیے تعریف کے بارے میں کہا تھا کہ کسی شے کے علم کی ابتدا اور انتہا اس شے کی تعریف ہے۔ اس نے بات یہاں پر ختم کر دی تھی۔ کسی شے کے متعلق اگر ہم علم حاصل کرنا چاہیں گے، میز کے متعلق ہم چاہیں گے کہ اگر علم حاصل کریں کہ تو ہمیں میز کی تعریف کو معلوم کرنا ہوگا کہ واٹ از ٹیبل، میز کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ جب ہم اس کی تعریف جان جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میز کا علم حاصل ہو گیا۔ اسی طرح انسان، جانور، سب یہ چیزوں کا یہی حقیقت ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کی تعریف سے آگاہ نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارے پاس خواہ بہت ساری معلومات ہوں اس شے کے متعلق، چیز کے متعلق، وہ ہمارا علم نہیں ہوتا، وہ معلومات ہوتی ہیں۔ علم صرف تعریفوں کے ذریعے ملتا ہے۔ سقراط کے نظریہ تصورات کا بھی یہی مطلب تھا۔ میں اب بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ سوکریٹک جو تھیوری آف کانسیپٹ تھی، آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، کا مطلب بھی یہی تھا۔ لیکن سقراط کے بعد اس کے شاگرد حضرت افلاطون نے اس سقراطی تصور کے ساتھ کیا کیا، خاکسار اس کا آئندہ خطبہ میں ذکر کرے گا۔ اب ہم سقراط کے دوسرے نظریہ یعنی نظریہ علم، تھیوری آف نالج کی طرف آتے ہیں۔ یہ پہلے نظریے سوال کا بھی جواب ہو گیا، سقراط نے کیا جواب دیا اس کی بھی میں نے بات کر دی۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے جس کو جاننا ہے وہ کیا ہے، واٹ از دا ریالٹی آف آبجیکٹو نالج۔ اچھا، اس سوال کا جواب جو ہے سقراط نے وہ بھی بالکل پرفیکٹلی دیا تھا کہ وٹ از دا ریالٹی آف آبجیکٹو نالج، کہ یعنی جس علم کو ہم نے جاننا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔
علم کے متعلق یاد رکھیں، میں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز کہ علم کے متعلق ہمارا دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ تھا کہ اگر کوئی علم ہے تو اس علم کی حقیقت کیا ہے؟ سادہ رنگ میں ہم کہیں گے if there is any knowledge, if there does exist any knowledge, then what is its reality؟ تو اس کی پھر حقیقت کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے ہمارا. اس کا بھی سقراط نے ٹھیک پرفیکٹ اور رائٹ جواب دیا تھا. تو اس کے متعلق میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی علم ہے تو اس علم کی حقیقت کیا ہے. اس فقرہ میں دراصل دو سوال پوشیدہ ہیں، اس میں بھی دو سوال ہیں. آگے کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی علم ہے، یعنی کیا کوئی علم کا کوئی وجود ہے؟ Does there exist any knowledge؟ اور دوسرا سوال پھر یہ ہوگا آگے کہ اگر کوئی علم ہے تو اس علم کی نوعیت یا ماہیت کیا ہے؟ What is the reality of that knowledge؟ دو سوال ہیں. اب ہم ان دونوں سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ کیا کوئی علم ہے؟ یاد رکھیں کہ بعض انسانوں نے علم کے وجود کا ہی انکار کر دیا. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر علم کا کوئی وجود ہوتا تو انسانی عقل اسے ضرور دریافت کر لیتی. میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ ایسا سوچنا غلطی ہے، کیونکہ علم انسانی محدود عقل سے بالا ہے. اگر ایک اندھا انسان یہ دعویٰ کرے کہ سورج کا کوئی وجود نہیں کیونکہ وہ کوئی سورج دیکھ نہیں رہا، تو کیا سورج کے وجود کے انکار کے لیے ایسے اندھے انسان کا یہ جواز کافی اور معقول ہے؟ ہرگز نہیں. علم کے بالمقابل انسانی عقل کی حالت بھی بالکل ایسی ہی ہے جیسی ایک اندھے انسان کی سورج کے بالمقابل. اس لیے کسی انسان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ انسانی عقل علم کو حاصل نہیں کر سکتی لہذا یہ ناقابل حصول ہے. یاد رکھیں کہ علم قابل حصول ہے، لیکن یہ عقل کی بجائے وحی اور الہام کے ذریعے ملتا ہے. یہاں پر میں بات کر رہا ہوں آبجیکٹو نالج کی. یاد رکھیں یہ بہت ساری باتیں آئندہ خطبات میں ذکر کروں گا. یہاں پر جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ آبجیکٹو نالج، جس کو انسان نے جس علم کو جاننا ہے وہ کیا ہے. ہم آبجیکٹو نالج کی بات کر رہے ہیں. وہ جو ہے آبجیکٹو نالج قابل حصول ہے، لیکن عقل کے ذریعے نہیں بلکہ وحی اور الہام کے ذریعے ملتا ہے. جب کوئی علم کی سچی پیاس محسوس کرتا اور نیک راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر علم خود بخود اس پر ظاہر ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اچھا، پہلا سوال کیا کوئی علم ہے؟ اس سوال کے سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں. میں اب اس کی جواز دے رہا ہوں اس سوال کا کہ کیا کوئی علم ہے، اور میں بتاؤں گا اب علم ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی فعل یعنی ایکشن موجود ہو تو پھر اس کی غایت یعنی آبجیکٹ بھی لازمی موجود ہوتی ہے، کیونکہ فعل اور غایت دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. غایت کی طرح ضرورت یعنی نیڈ بھی فعل کے لیے ضروری ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارے پینے کا فعل کسی غایت یعنی کسی پینے کی چیز اور پینے کی ضرورت کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا ہمارے پینے کے فعل کو ممکن بنانے کے لیے کسی مشروب یعنی ڈرنک اور پیاس یعنی تھرسٹ دونوں کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے. ہمارا پینے کا فعل ممکن نہیں ہو سکتا جب تک پہلے آلریڈی پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو یا ہمارے اندر پینے کے لیے پیاس نہ لگے.
اس کے بغیر ہمارا پینے کا فعل جو ہے ڈرنکنگ ہے ہو نہیں سکتا۔ سامعین کو یاد رہے کہ تمام افعال کی طرح جاننا یعنی علم حاصل کرنا بھی ایک فعل ہے۔ اگر تمام دوسرے افعال غایات یعنی آبجیکٹس اور ضرورتوں یعنی نیڈز کے بغیر ممکن نہیں تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جاننا یعنی اسم کا علم حاصل کرنا اور جاننے کی پیاس تو موجود ہو، لیکن جاننے اور جاننے کی پیاس بجھانے کی خاطر اس کی غایت یعنی غائی علم آبجیکٹو نالج موجود نہ ہو؟ یہ کس طرح ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتی یہ بات۔ یہ میں عقلی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں طلباء علم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم ان طلباء کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی علم موجود نہیں ہے تو پھر ان طلباء کا علم حاصل کرنا کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ عقلی میں بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ہم سب اپنے اندر علم کی پیاس اور ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی علم نہیں ہے تو پھر ہم اپنے اندر علم کی پیاس کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس بحث کے نتیجہ میں علم کے وجود کے متعلق درج ذیل 3 منطقی نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا، اولاً یہ کہ ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں اپنی غایت کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا نوئنگ اور ہمارا جاننے کی جو ضرورت ہے، خواہش ہے، پیاس ہے، یہ دونوں اپنی غایت کے وجود کا آبجیکٹ کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں موجود ہیں تو پھر بلا شبہ ان کی غایت یعنی غائی علم آبجیکٹو نالج بھی موجود ہے۔ یہ بات پہلے یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی غایت یعنی غائی علم آبجیکٹو نالج پہلے سے موجود ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں اس سلسلے میں یہ کہ چونکہ ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں غائی علم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا یہ اس کے محتاج ہیں، یعنی ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی پیاس یہ غائی علم کے محتاج ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں اس پہ، جبکہ غائی علم بے نیاز ہے۔ غائی آبجیکٹو نالج از انڈیپینڈنٹ، اور ہمارے محمولات یعنی پریڈیکیٹس کے محتاج نہیں ہے۔ وہ پریڈیکیٹس یعنی طلباء سب جو دنیا میں ہیں، ہم سب شامل میں ہیں طلباء میں، اور ہماری جو ضرورتیں ہیں، پیاس ہے علم کی، یہ جو پریڈیکیٹس ہیں، یہ جو ساری ان کے محتاج نہیں ہے آبجیکٹو نالج کہ لوگ مجھے جانیں، ضرور جانیں، یا لوگوں میں پیاس پیدا ہو۔ یہ چیزیں اگر نہ بھی ہوتی تو آبجیکٹو نالج موجود ہے دنیا میں۔ افسوس ہم طبیعیاتی اور ما بعد طبیعیاتی علوم یعنی سائنسز پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن غائی علم کے وجود کا انکار کرتے ہیں، آبجیکٹو نالج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ علم جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ جو تمام اقسام کے علوم کا سرچشمہ ہے، یہ ثبوت ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو علم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ علم کا وجود ثابت کرنے کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس علم کی نوعیت یا ماہیت کیا ہے؟ واٹ از دا ریالٹی آف دس کائنڈ آف نالج؟ سقراط نے اس سوال کا جواب اپنے مشہور و معروف نظریہ علم یعنی نیکی علم میں دیا ہے۔ نیکی علم ہے، نیکی علم ہے کا یہ نظریہ ہمیں خبر دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں سقراط نے ہمیں بتایا ہے کہ نیکی اور علم دونوں ایک ہی ہستی ہے، یعنی ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم بینگ۔ مزید سقراط نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نیکی کا علم بذریعہ عقل ممکن نہیں،
اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ یہ بھی باتیں سقراط نے اپنی زندگی میں کہی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا ملنا سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار۔ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار۔ اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ سقراط نے کہا تھا کہ نیکی کا علم بذریعہ عقل ممکن نہیں ہے۔ یہ جو میں اشعار پڑھے ہیں حضرت بانی جماعت السلام کے، میں ان کے اشعار میں اپنا حالت آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میری بھی یہی حالت تھی کہ یہ سارا اللہ کا فضل اور احسان ہے مجھ پر۔ جو بھی ہوا میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے، اور اس نے اپنی رحمت کی چادر مجھ پر لپیٹی اور ان علمی خزانوں کا دروازہ مجھ پر کھول دیا، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا، عقل ان حقائق کو یا اس عرفان کو حاصل ہی نہیں کر سکتی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جو سقراط نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بتایا تھا، اور اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے اس ضمن میں، سقراط فرماتا ہے، یہ افلاطون کا ایک رسالہ ہے، ڈائلاگ اس میں ہے، اس کا نام ہے مینو۔ تو اس کے میں تھوڑے سے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں یہ بات کھل جائے گی کہ سقراط کیا کہتا ہے علم کے بارے میں، نیکی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ سوکریٹس، دو اس میں کردار ہیں، ایک سقراط ہے اور دوسرا مینو ہے، اور اسی مینو کے نام پر افلاطون نے پھر اپنے اس رسالے کا نام رکھا مینو۔ سقراط: I cannot help that. We will talk to him some other time. If all we have said in this discussion and the question we have asked have been right, virtue will be acquired neither by nature nor by teaching. Whoever has it gets it by divine dispensation, without taking thought. Where virtue is concerned, such a man would be just like that, a solid reality among the shadows. یہ سقراط کہہ رہا ہے۔ آگے دوسرا کردار مینو، that is finally put Socrates. آگے پھر سقراط بولتا ہے، سقراط: On our present reasoning, then whoever has virtue gets it by divine dispensation. یہ ڈسپینسیشن اللہ کی رحمت کو کہتے ہیں، اس کے فضل کو کہتے ہیں انگلش میں۔ But we shall not understand the truth of the matter until, before asking now men get virtue, we try to discover that virtue is in by itself. We try to discover that virtue is in and by itself. Protagoras and Meno، اس کے دو رسالے ہیں اس کے افلاطون کے، ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے WK گوداری، پیج 156 اور 157 پہ یہ اقتباس آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے انگلش میں، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں۔ سقراط: میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، ہم کسی دوسرے وقت میں اس سے بات کریں گے۔ اگر وہ سب جو ہم نے اس میں بحث کیا ہے اور سوالات جو ہم نے پوچھے ہیں ٹھیک ہیں، تو نیکی کا علم نہ تو فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکے گا۔ جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا بغیر غور و فکر کے فضل الہی کے طور پر حاصل کیا۔ جہاں تک نیکی کے علم کا تعلق ہے تو ایسا شخص بالکل اس جیسا ہوگا جس طرح سایوں کے درمیان ایک مجسم حقیقت۔ مینو ایک کردار ہے، وہ کہتا ہے، سقراط نے یہ عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے پھر سقراط کہتا ہے، ہمارے موجودہ استدلال سے پھر جس کسی نے بھی نیکی کا علم پایا اسے یہ فضل الہی کے طور پر ملا، لیکن ہم اس معاملہ کی سچائی کو اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک ہم یہ نہ پوچھیں کہ لوگوں نے نیکی کا علم کیسے حاصل کیا۔
ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بذات خود نیکی کی ماہیت کیا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کی ماہیت، جس کے متعلق سقراط خود فرما رہا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں، وہ کہتا ہے کہ ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بذات خود نیکی کی ماہیت کیا ہے۔ یہ سوال ہے۔ اس نیکی کی ماہیت یعنی ایسنس آف ورچو کے متعلق وہ سوال اپنے آگے اٹھاتا ہے، لوگوں کے آگے بھی اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیں سامعین کہ گزشتہ 7 خطبات میں نیکی کی ماہیت یعنی ایسنس آف ورچو کے متعلق مفصل بیان کر چکا ہوں۔ کیا ہم اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کو کہ نیکی اور علم ہونے میں کوئی شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سقراط کے بعد آنے والے تمام فلاسفروں نے آج تک نیکی اور علم کی اصطلاحوں کو نیک کام اور جاننے کے فعلی مفہوم میں لیا، حالانکہ سقراط نے اس اصطلاح کو یعنی ان دونوں اصطلاحوں کو غائی نیکی اور غائی علم کے مفہوموں میں استعمال کیا تھا۔ نیکی اور علم کے علاوہ نیکی اور علم کے الفاظ کی ایسی تشریح نے نہ صرف یعنی ان کو جب سقراط کے لفظ جو نیکی تھا اصلاح اور اس کا نالج کا، جب اس کا جو آبجیکٹو مفہوم میں سقراط نے تو اپنے جو نظریات دیے تھے ان میں ان الفاظ کو، ان اصطلاحوں کو آبجیکٹو معنی میں استعمال کیا تھا، لیکن ان کو بعد کے جو فلاسفر تھے یا ماہرین جب آئے انہوں نے ان دونوں اصطلاحوں کو مطلب کہ ان کے فعلی مفہوم میں لیا، یعنی نیکی کو نیک کام کے معنی میں لے لیا اور علم کو اس معنی میں کہ ٹو نو، جاننے کے مفہوم میں لے لیا، اور اس طرح کرنے سے ایسی تشریح نے نہ صرف طلباء کو اندھیرے میں چھوڑ دیا بلکہ اس سے علمی ترقی بھی شدید متاثر ہوئی۔ یہاں کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر نیکی اور علم اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق تھا تو سقراط نے اپنے پیروکاروں کی اس کی ماہیت اور اس کی تشریح سے کیوں محروم رکھا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس وقت کسی کے ذہن میں۔ میرے خیال میں ممکنہ طور پر اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ بقول سقراط نیکی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کامل علم و عرفان سقراط پر نہ کھلا ہو، جیسا کہ خود سوال اٹھا رہا ہے کہ what is virtue in itself، یعنی نیکی کی ماہیت کیا ہے، وہ خود سوال اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ زندگی میں سقراط پر اس نیکی کا علم و عرفان نہ کھلا ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ جیسا کہ سقراط کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنے فلسفہ کو کبھی قلب بند نہیں کیا تھا، اس کا درس و تدریس کا طریقہ خالصتاً مکالماتی یعنی کنورسیشنل تھا۔ ممکن ہے اس نے اپنے پیروکاروں کو زبانی طور پر علم کی ماہیت سے آگاہ کیا ہو، لیکن وہ اسے پوری طرح محفوظ نہ رکھ سکے ہوں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر سخن بکتے و ہر نقطہ مقام دارد۔ علم چونکہ خدا ہے، یاد رکھیں، پہلے نہیں پتا تھا لوگوں کو، اب میں بتا رہا ہوں، علم چونکہ خدا ہے وہ خود اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ کھولتا ہے۔ اس نے کب ظاہر ہونا ہے، کیسے ظاہر ہونا ہے، کہاں ظاہر ہونا ہے اور کس پر ظاہر ہونا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سقراط نہ تو محض فلاسفر تھا اور نہ ہی سوفسٹائی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عارف اور برگزیدہ نبی تھا جس کا آسمان کے ساتھ پختہ تعلق تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ نیکی اور علم دونوں ایک ہی ذات ہیں، کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، وہ ون اینڈ دا سیم بینگ۔ اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، یعنی اس عاجز پر، کہ وہ ذات اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ سامعین، کیا ہم علم کے وجود میں شک کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی تلاش میں نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کا علم تصورات یعنی تعریفوں کے ذریعے حاصل نہیں کرتے؟ بیان ہی ایسے ہی ہو رہا ہے۔
مئو ذکی غلام کی مرکزی علامتیں علم پر ہی مشتمل تھیں. آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ان باتوں کو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضور فرماتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. ان مئو ذکی غلام کی یہ مرکزی علامتیں ہیں. ان مرکزی علامتوں میں بھی مثلا اسے قرار دیا گیا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ کیا ہے؟ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ خطبات میں نے دیے ہیں آج. یہ جو نیکی خدا ہے جو فلسفہ ڈیولپ ہو رہا ہے یا ڈیولپ ہو چکا ہے تو یہ انہی صفات جو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی مسلم موت میں بیان فرمائی تھیں انہی پہ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیکی اول میں نے بتایا ہے کہ نیکی کی 4 چہرے ہیں اول آخر ظاہر باطن. پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ٹائم زمان اور مکان کیسے پیدا ہوئے. زمانے کے پیدا ہونے میں ٹائم کے پیدا ہونے کے لیے بھی میں نے بتایا ہے اول اور آخر کے اور معنی بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو تعریف ہے علم کی ذات باری تعالیٰ کا کامل عرفان ہے یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ اعلیٰ اور آخری لفظ ٹروتھ یعنی حق. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یہ خطبات جو میں دے رہا ہوں اور جو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں ان کو اس معاملے میں قطعی کوئی شک نہیں انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا کہ یہ جو خطبات دینے والا انسان ہے وہی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی جو تھی اس کا مصداق ہے اور علاوہ اس کی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نیکی کی ماہیت سے متعلق خطابات کا سلسلہ شروع کرتے وقت خاکسار نے WT اسٹیس کے ایک اقتباس سے بات شروع کی تھی. وہ اقتباس کیا تھا؟ وہ اپنی کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے پیج نمبر 149 پر وہ لکھتے ہیں بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹیڈ بائی ٹیچنگ اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچیبل. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. یہ پچھلی صدی کی بات ہے. 1920 میں ان کی یہ کتاب شائع ہوئی تھی. والٹر ٹیرین سے اسٹیج جو تھا وہ مایا ناز برطانوی ایک مفکر ہے اور 20 سال پرنسٹن یونیورسٹی میں وہ پروفیسر رہا ہے اور امریکن فلاسفیکل کانگریس کا وہ 2 دفعہ صدر بھی رہا ہے وہاں پہ. یہ اس کے الفاظ ہیں. اس کی کتاب پچھلی صدی میں 1920 میں شائع ہوئی تھی یہ اور بڑی مشہور کتاب ہے فلسفے کے متعلق اور بے انتہا اس کی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. اس کا ترجمہ جو میں نے ابھی تحریر پڑھی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے. وہ لکھتا ہے WT اسٹیس لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے. یعنی وی کین ٹیچ ورچو. وہ کہتا ہے مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کا تصور جانتا ہو. نیکی کا وہ تصور جس سے سقراط نے سوچا اور جو نیکی کا اور جو علم کا انمول جز ہے وہ تصور وہ کہہ رہا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح فوراً انسان نیک ہو جائیں گے. سامعین کو یاد رہے کہ نیکی کا وہ تصور جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا اللہ تعالی نے نیکی کے اس تصور کی حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے مسیح ابن مریم
اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی محمدی مریم کے مئو ذکی غلام پر اشکار کرنی تھی، اور خاکسار آج تک اپنے 8 خطبات جمعہ میں اس کی حقیقت آپ سب کو بتا چکا ہے۔ سقراط کے دونوں علمی نظریات یعنی آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس اور ورچو از نالج کو سقراط کے بعد کس طرح غلط سمجھا گیا اور ان دونوں نظریات کی علمی نظریات کی کس طرح غلط تشریح کی گئی، یہ باتیں خاکسار اپنے اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ علاوہ اس کے سقراط چونکہ سوفسطائیوں کے دور میں پیدا ہوا تھا، لہذا اگلے خطبہ جمعہ میں خاکسار پرانے سوفسطائیوں اور دور جدید کے سوفسطائیوں کے متعلق بھی کچھ بتائے گا۔ اگلے خطبہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اس عاجز کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔